ذہنی صحت کیوں اچھی ہونی چاہیے؟ آج کا یہ سوال ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جہاں ہماری جسمانی صحت بہت زیادہ اہم ہے، فزیکل ہیلتھ بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے، وہیں ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو اور ہیلتھی ہونی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی جس انوائرمنٹ میں ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ بہت سے چیلنجز ہیں لائف میں، بہت سے اسٹرگلز ہیں، بہت سے ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہوتے ہیں، بڑی ڈٹرمنیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، بڑی ڈیڈیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ پریکٹیکل لائف میں، پروفیشنل لائف میں، ہم کہیں بھی چلے جائیں، ایز اے اسٹوڈنٹ، بطور بچہ، بطور چائلڈ، ہماری اگر ہیلدی مینٹل ہیلتھ ہوگی تو ہم ایک پروڈکٹیو انسان ہوں گے۔ ایون کہ اس سے اپوزٹ آپ دیکھ لیں، اگر وہی انسان اسٹریس کا، انزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہوگا تو وہ اس کی مینٹل ہیلتھ گڈ نہیں ہوگی۔ اب ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے جناب کہ مینٹل ہیلتھ کو نا اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر فزیکلی ہم اچھے ہیں تو مینٹلی بھی ہم اچھے ہوں گے۔ نہیں، اگر آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہے، تو آپ دوسروں سے بہتر پروڈکٹیو لرنر ہو سکتے ہو، آپ کی سکسیس زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب میں نے دنیا میں بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا فزیکل ہیلتھ اچھا، مینٹل ہیلتھ اچھا، ایجوکیشن کا لیول ایک، لیکن سکسیس ڈفرینٹ۔ ایک کو زیادہ کامیابی ملتی ہے، دوسرے کو کامیابی اتنی نہیں ملتی۔ گھروں میں دو بھائیوں کی بات کر لیں، دو بہنوں کی بات کر لیں، ہسبینڈ وائف ایک جگہ پہ ساتھ کام کر رہے ہیں، باس کی نظر میں ایک زیادہ فیوریٹ ہوگا، ایک کم فیوریٹ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مینٹل ہیلتھ اس طرح کی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ پاگل ہی ہوں، آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے، آپ کو لوگ پاگل ہی کہیں گے، آپ کو سائیکالوجسٹ کی تھراپی کی ضرورت ہے۔ 160 پلس سائیکولوجیکل ڈیزیز ہیں، 160 سے زیادہ ذہنی بیماریاں ہیں جن سے ہم سفر کرتے ہیں۔ تو بھائی جان، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا نا، یہ سب سے بڑی پاور ہے آپ کی، تو اس کو ایزی نہیں لینا، اس کو لائٹ نہیں لینا۔ مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ آج کل کے دور میں خوشیاں، کامیابیاں ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ملی ہے اور آپ کی ذہنی صحت اچھی ہے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ بڑے لوگ ایسے دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں جو کہ فزیکلی بہت بیوٹیفل ہوتے ہیں لیکن مینٹلی وہ ڈسٹروائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا، کائنات کا سسٹم ہے کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ ذہن، جسم، اللہ نے بنایا ہے اس مخلوق کو، تو اس مخلوق کا بھی کام ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اسے عطا کی ہیں ان کی قدر کرے۔ ہم اپنے ذہن کی قدر نہیں کرتے، ہم اپنے جسم کی قدر نہیں کرتے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایجوکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سب سے زیادہ ہماری مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں زندگی کے جو قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ آپ کو ذہنی سکون کیسے مل سکتا ہے، ذہنی طور پہ ہم کیسے اپنی امپرومنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اوپر فرسٹریشن، انزائٹی، ڈپریشن، یہ جناب ریگولر ایشوز ہیں، یہ ہمیں ریگولر اپنی لائف میں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ان کا ٹریٹمنٹ ہے، میڈیکیشن بھی ہے، تھراپی بھی ہے، سائیکالوجسٹ بھی ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، لیکن اگر ان معاملات پہ انسان خود کام کرے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے؟ پیسے کی بھی بچت ہو جائے گی۔ اور میری ریکویسٹ ہے کہ دماغ کو خالی نہ رکھیں، خالی دماغ شیطان کا گھر ہے۔ جب دماغ خالی رہتا ہے نا تو انسان کو بہت سارے وسوسے آتے ہیں، پینکس اٹیکس آتے ہیں، انزائٹی ہوتی ہے، ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں، اوور بہت زیادہ ہم چیزوں کے بارے میں پریڈکشن کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھئی جو ہونا ہے اس ٹائم پہ ہونا ہی ہے، آپ ہونے والے کو نہیں روک سکتے۔ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں ان کو آپ ڈیل کریں۔ اچھا لگے ویڈیو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، نئے آنے والی آڈینس نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔